اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہمارا چیپٹر نمبر 1 کا جو سوال ہے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ سوال ہے جی قومی آمدنی کی تعریف کریں، اس کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے، وضاحت کریں۔ یہ ایک سوال ہے جسے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو قومی آمدنی کی تعریف کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، مارشل کے مطابق بھی، فشر کے مطابق بھی، اور جو اس کی پیمائش کے قومی آمدنی کے طریقے ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، پیداوار کا مجموعہ بازاری قیمت کے لحاظ سے۔ نمبر 2، آمدنیوں کا مجموعہ عاملین کے معاوضوں کے حساب سے۔ نمبر 3، کل خرچ کا طریقہ۔ اب ہم ان کو باری باری ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں پیداوار کا مجموعہ بازاری قیمت کے لحاظ سے۔ تو پیداوار کا مجموعہ، اگر آپ ڈاکٹر مارشل کی قومی آمدنی کی تعریف کو مد نظر رکھیں تو مارشل کے مطابق قومی آمدنی سے مراد اشیاء و خدمات کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو کسی ملک کے لوگ اپنے موجودہ وسائل کو بروئے کار لا کر ایک سال کے عرصہ میں پیدا کرتے ہیں۔ اگر کسی کی سال بھر کی اشیاء و خدمات کو جمع کر لیں تو ہمیں قومی آمدنی معلوم ہو جائے گی۔ یعنی قومی آمدنی کے مطابق، مارشل کے مطابق، اشیاء و خدمات جو ہم ایک سال میں پیدا کرتے ہیں ان تمام کا اگر مجموعہ لے لیا جائے تو اس سے ہمیں قومی آمدنی مل جائے گی۔ اب اس میں 2 چیزیں ڈسکس کرتا ہے مارشل، اشیاء اور خدمات۔ اشیاء سے کیا مراد ہیں؟ اشیاء سے مراد ہمیں زرعی شعبہ سے جو بھی اشیاء حاصل ہوتی ہیں، مثلا گندم ہے، چاول ہے، گنا ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ صنعتی شعبہ سے جتنی بھی اشیاء ہمیں حاصل ہوتی ہیں، مثلا کپڑا ہے، چینی ہے، سیمنٹ ہے، دیگر کئی مصنوعات ہیں، مشینری وغیرہ، یہ تمام صنعتی شعبہ میں جو بھی اشیاء پیدا ہوتی ہیں ان تمام کا مجموعہ لے لیں۔ خدمات سر انجام دینے والے افراد اور خدمات سر انجام دینے والے ادارے۔ خدمات سر انجام دینے والے ادارے جیسے بینک ہیں، جہاز ران کمپنیاں ہیں، مختلف ایسی محکمے ہیں جو کہ آپ کو خدمات سر انجام دینے ہیں بطور ادارے۔ اور اسی طرح خدمات سر انجام دینے والے افراد ہوتے ہیں جیسے کوئی وکیل ہے، جج ہے، استاد ہے، ڈاکٹر ہے۔ یہ تمام لوگ ان تمام آمدنیوں، ان تمام محکموں یعنی تمام اداروں کا اور تمام افراد کی آمدنیوں کا مجموعہ خدمات کہلاتا ہے۔ تو غرض اگر آپ سال بھر میں اشیاء اور خدمات کی تمام چیزوں کا مجموعہ لے لیں تو آپ کی کیا بن جائے گی؟ قومی آمدنی بن جائے گی۔ اور ان کا تو اشیاء اور خدمات جتنی پروڈیوس ہوئی ہیں ان تمام کو اگر بازاری قیمت میں کنورٹ کر دیا جائے تو ان تمام کا مجموعہ قومی آمدنی کا مجموعہ کہلاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے پیداوار کا مجموعہ بازاری قیمت کے لحاظ سے۔ مثال کے طور پر زراعت میں آپ نے گندم، چاول، کپاس، مختلف چیزیں پروڈیوس کی ہیں، اگر جتنی کل پیداوار ہے اس کو اس کی بازاری قیمت سے ضرب دے کر جو آپ کو فگر حاصل ہو اسے جمع کر لیں۔ صنعتی شعبہ میں آپ نے جتنی اشیاء اور خدمات پروڈیوس کی ہیں، سیمنٹ ہے، مختلف چیزیں ہیں، ان کی جو کل پیداوار ہے اس کو ان کی قیمت سے ضرب دے کر جو مالیت حاصل ہوگی اس کو جمع کر لیں۔ اس طرح سال بھر میں جو خدمات سر انجام دینے والے لوگ ہیں انہوں نے جو کچھ کمایا ہے ان کی تمام آمدنیوں کو جمع کر لیں تو آپ کے پاس کل آمدنی کا فگر حاصل ہو جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں پیداوار کا مجموعہ بازاری قیمت کے لحاظ سے۔ جب آپ پیداوار کا مجموعہ بازاری قیمت کے لحاظ سے قومی آمدنی کی پیمائش کرتے ہیں تو اس میں کچھ احتیاطیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس میں سب سے پہلے دوہری گنتی کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دوہری گنتی سے بچنے کے لیے، ڈبل کاؤنٹنگ سے بچنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی چیز کی یا تو پہلی سٹیج لے لیں یا آخری سٹیج لے لیں، چیزوں کو بار بار کاؤنٹ نہ کریں۔ مین کہ اگر مثال کے طور پر آپ کپاس لے رہے ہیں تو یا تو کپاس کی پہلی سٹیج لے لیں یا کپاس کی آخری سٹیج، یا اس سے جو گانٹھ یا اس کے کپڑا بنتا ہے وہ آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں۔ بار بار ایک ہی چیز کو کاؤنٹ نہ کرتے رہیں کہ وہ مختلف چیزوں سے، کیونکہ چیزیں مختلف پروسیس سے گزرتی ہیں۔ اگر آپ ہر چیز کو کاؤنٹ کریں گے تو آپ کا قومی آمدنی کا جو فگر ہوگا وہ غلط ہو جائے گا، اس لیے دوہری گنتی سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، تفریحی طبع کی خاطر وہ کام جو آپ اپنی دل جوئی کے لیے کرتے ہیں، اپنے شوق کے لیے کرتے ہیں، ایسے کاموں کو آپ قومی آمدنی میں شامل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ نے گھر میں کوئی گارڈن بنایا ہوا ہے، آپ نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں شوق کے لیے، تو ایسی ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنیوں کو آپ قومی آمدنی میں شامل نہیں کرتے۔ نمبر 3، بلا معاوضہ خدمات، ایسی خدمات جو آپ کو بغیر کسی جد و جہد، بغیر کسی کوشش، بغیر کسی محنت کے حاصل ہوتی ہیں،
اس کو بھی آپ شمار نہیں کریں گے۔ نیکسٹ ہے جی بالواسطہ ٹیکس، اگر آپ کی اگر قیمت میں بالواسطہ ٹیکس شامل ہیں تو وہ بھی آپ اس قومی آمدنی میں شامل نہیں کریں گے۔ تو یہ پہلا میتھڈ پیداوار کا مجموعہ بازاری قیمت کے لحاظ سے۔ نمبر 2 ہے جی آمدنی کا مجموعہ عاملین کے معاوضوں کے حساب سے۔ آمدنی کا مجموعہ کیونکہ قومی آمدنی تمام افراد کی آمدنیوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اور اگر آپ تمام افراد کی آمدنیوں کو جمع کر لیں تو اسے آپ قومی آمدنی کہہ سکتے ہیں۔ اب عاملین کے معاوضوں کے حساب سے مطلب کہ جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے وہ 4 ہیں۔ وہ ہیں جی زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، 4 ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے زمین کا لگان، محنت کی اجرت، سرمایہ کا سود اور تنظیم کا منافع جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ انہی عاملین کے معاوضوں، جو عاملین پیدائش ہیں یعنی کہ زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، ان کے معاوضوں کو، یعنی ان کے معاوضے کس صورت میں آتے ہیں، بالترتیب لگان، اجرتیں، سود اور منافعوں کی صورت میں، ان تمام کو اگر آپ کلیکٹ کر لیں، جمع کر لیں، تو آپ کا دوسرا میتھڈ آمدنیوں کا مجموعہ عاملین کے معاوضوں کے حساب سے قومی آمدنی کی پیمائش ہو جاتی ہے۔ تو جو لگان ہے، لگان کس مد میں آتی ہے؟ تو اس مد میں آپ جو مثال کے طور پر ہمارے پاس حقیقی جائیدادیں ہوتی ہیں، ان کا رینٹ، زمینوں کا، قدرتی عطیات، مکانوں کا، دکانوں کا کرایہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ لگان کہلاتا ہے۔ اگر آپ اس تمام کو جمع کر لیں تو وہ لگان کی صورت میں جمع ہوتا ہے۔ نمبر 2 اجرتیں، اس میں سرکاری، نیم سرکاری، غیر سرکاری جتنے بھی نجی فرمیں ہیں، نجی محکمے ہیں، وہ جو افراد ہیں وہ جو کچھ کماتے ہیں، یا ادارے جو کچھ کماتے ہیں اجرتوں کی صورت میں، ان تمام کو آپ جمع کر لیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ملازمین ہوتے ہیں وہ جو اجرتیں لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، مرارت لیتے ہیں، الاؤنس لیتے ہیں، پینشن لیتے ہیں، فلاح و بہبود کی عطیات لیتے ہیں، مختلف چیزیں ایسی تمام کی تمام اجرتوں کی مد میں آتی ہیں، ان تمام کا مجموعہ آپ لے لیں۔ اور نیکسٹ ہے جی سود۔ تو جو لوگ سرمایہ کا استعمال کرتے ہیں اور سرمایہ کو استعمال میں لانے کے بعد اس قرض کی صورت میں یا اس سرمایہ کو استعمال کرنے کی صورت میں جو آپ انٹرسٹ یا سود ادا کرتے ہیں، اس تمام کو اگر آپ مجموعہ جمع کر لیں تو وہ سود کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی منافع جات۔ منافع جات چاہے آپ کا کاروبار انفرادی ہے یا آپ پارٹنرشپ پہ، شراکت داری پہ کام کر رہی ہیں، اگر آپ ان تمام منافع جات کو جمع کر لیں تو آپ کے پاس منافع جات جمع ہو جائیں گے۔ اور غرض یعنی کہ اگر آپ لگان، اجرتیں، سود، منافع جات، ان چاروں کو اگر آپ جمع کریں تو آپ کے پاس قومی آمدنی کا مجموعہ آ جاتا ہے، اور یہ طریقہ ہوتا ہے آمدنیوں کا مجموعہ عاملین کے معاوضوں کے حساب سے۔ اس میں بھی کچھ احتیاطیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 انتقالی ادائیگیاں، ایسی ادائیگیاں جو آپ کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی اس کے شامل ہوتی ہیں، بغیر کسی محنت کے، بغیر جدوجہد کے حاصل ہوتی ہیں، اسے انتقالی ادائیگیاں کہا جاتا ہے، اور ان انتقالی ادائیگیوں کو آمدنیوں کے مجموعے کے میں شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ غیر قانونی، غیر اخلاقی طریقے، ایسے طریقوں سے اگر آپ نے رشوت کے ذریعے، اگر آپ نے چوری بازاری کے ذریعے، چوری کے ذریعے آپ نے پیسہ کمایا ہے، ایسے پیسے کو، ایسی آمدنیوں کو آپ اس میتھڈ کے اندر شامل نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا میتھڈ تھا آمدنیوں کا مجموعہ عاملین کے معاوضوں کے حساب سے۔ اب ہم تیسرے میتھڈ کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ہے کل خرچ کا طریقہ۔ اگر آپ کو فشر کی ڈیفینیشن یاد ہو تو وہ تھا کہ اشیاء و خدمات کا وہ مجموعہ جو کسی ملک کے لوگ ایک سال میں صرف کر دیتے ہیں، مین کہ ہم جو اشیاء و خدمات کی خریداری پر ہونے والے کل اخراجات ہیں، ان تمام کا اگر ہم جمع کر لیں تو یہ کل خرچ کا طریقہ کہلاتا ہے۔ اور کل خرچ کے اس طریقے میں سے اگر آپ سرمایہ کی فرسودگی کے الاؤنس، اور اگر آپ ٹیکس کو مائنس کر دیں اور سبسڈیز کو، یعنی جو رعایتیں ہوتی ہیں ان کو جمع کر لیں، تو اس میں آپ کو خالص قومی آمدنی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسے کل خرچ کا طریقہ کہتے ہیں۔ اور کل خرچ کے طریقے میں مندرجہ ذیل 4 آپ اخراجات کو شامل کرتے ہیں۔ نمبر 1 نجی صرفی خرچ، یہ ایسے اخراجات ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنی بنیادی ضروریات زندگی، کھانے پینے وغیرہ پر خرچ کرتے ہیں، ان تمام خرچوں کا مجموعہ لے لیں۔ نمبر 2 ہے جی سرکاری صرفی خرچ، حکومت اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت پر جو خرچ کرتی ہے، مثلا ملک کے اندر، ملک کی
دفاع کو قائم رکھنے کے لیے، ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے، تعلیمی نظام کو پروسیس میں رکھنے کے لیے، اسی طرح ہسپتالوں میں دوائیاں، مختلف ایسی چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے جو اخراجات کرتی ہے، ان تمام اخراجات کو اگر جمع کر لیا جائے۔ نمبر 3 ہے نجی سرمایہ کاری۔ عام افراد جو سرمایہ کاری کرتے ہیں، مثلا نیا کارخانہ بنا لیں، نیا مکان بنا لیں، نئی دکان بنا لیں، ان تمام منصوبوں پر ہونے والے اخراجات کا مجموعہ بھی کل خرچ کے طریقے میں شامل ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے سرکاری سرمایہ کاری کا طریقہ۔ حکومت بھی مختلف جو ہے وہ سرکاری سرمایہ کاری پر خرچ کرتی ہے، محکمہ مختلف قسم کے بڑے بڑے پروجیکٹ بناتی ہے، کارخانے تعمیر کرتی ہے، نہریں بناتی ہے، ریلوے لائن بچھاتی ہے، سڑکیں بناتی ہے، مختلف ایسے ڈیولپمنٹ کے کاموں پر حکومت جو ہے وہ خرچ کرتی ہے۔ ایسے تمام اخراجات کا مجموعہ بھی کل خرچ کے طریقے میں شامل ہوتا ہے۔ اگر آپ ان تمام اخراجات کو شامل کر لیں تو آپ کی قومی آمدنی آپ کی کلیکٹ ہو جاتی ہے کل خرچ کے طریقہ سے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گا، اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو ضرور کانٹیکٹ کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔